مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ شروع سے یہ بات سمجھ لیں کہ لفظ عبادت کا اصل مطلب ہے کیا۔ ہمارے عرف عام کے اندر جب لفظ عبادت بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا مطلب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ لفظ عبادت نکلا ہے عبدن سے، عربی زبان کا لفظ ہے عبدن، عین با اور دال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ غلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا آقا، اس کا مالک جو اس کو کہتا ہے غلام وہی کرتا ہے، اور غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو کیا مطلب، اگر اس کو ہم امپلائی کریں اللہ تعالیٰ پہ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، یعنی کسی اور کے پاس جائے گا تو کیا کرے گا، وہ شرک کرے گا۔ جس طرح ایک غلام ہوتا ہے، اگر وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کسی اور کی خدمت کرے، حالانکہ اس کے مالک نے اس کو خریدا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اس کا نظام سنبھالتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ انسان جو مالک ہوگا اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس کو کھلاتا میں ہوں، اس کو پلاتا میں ہوں، یہ جاتا کسی اور کے پاس ہے اور کسی اور کی خدمت کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں۔ تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا۔ تو ہمارے مسلمان بھائی جو کہ درباروں پر جا کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو عبادت ہی کہتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو جا کے سجدہ نہیں کرتے، ہم صرف دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کس طرح کرتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم جا کے ان نیک لوگوں سے جو قبر کے اندر موجود ہیں دعا کریں گے، وہ نیک لوگ ہماری دعا کو سن کے اللہ تک پہنچائیں گے، اور اللہ ان کی ریکویسٹ ہمارے حق میں قبول کر کے ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ یعنی یہ لوگ وسیلہ استعمال کرتے ہیں، ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ جس طرح انسانی عقل یہ بات بالکل نہیں مانتی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ مرا پڑا ہو، آپ اس کو ہزاروں آوازیں لگائیں، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ یعنی جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے پا رہی، اگر آپ اسی میت کو قبر کے اندر داخل کر دو جو کہ ایک اور پردے کے اندر چلی گئی ہے، تو وہ آپ کی بات کا جواب کیسے دے گی؟ تو لوجیکلی یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے کہ مردہ آپ کی بات سنتا ہے۔ اور اس پہ ترا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، اگر کوئی مردہ ان کی بات نہیں سن سکتا تو ہماری کیسے سنے گا؟ تو لوجیکلی یہ بات ناقابل قبول ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، بچے کس طرح روتے ہیں ماں کے پاس، باپ کے پاس بیٹھ کے، باپ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ جواب دے تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے۔ تو یہ اصل چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جو وسیلہ اگر آپ نے نیک بندے کا استعمال کرنا ہے وہ کس طرح استعمال کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مسلمان بھائی دعا کرتے ہیں، اور کس سے دعا کرتے ہیں؟ مردہ لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع کیا ہے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی کوئی بندہ پکارے کسی کو، کسی سے مانگے، یہی تو عبادت ہے۔ یعنی دعا ہی عبادت، جو کہ نماز کے اندر بھی ہے، روزے کے اندر بھی ہے، ہر جگہ کے اندر قرآن پڑھو وہ بھی دعا ہے، ایک قسم کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اس میں اذکار ذکر ہیں، اس میں دعائیں ذکر ہیں۔ تو یہ چیز آپ سمجھ لیجئے کہ دعا جو کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو دعا بھی آپ کسی اور کے پاس کریں گے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی شرک کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اکثر مقامات پہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ والذین تدعون من دون اللہ، کہ وہ لوگ جن سے تم اللہ کے علاوہ دعائیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو۔ تو کیا مطلب کہ غیر اللہ کو پکارنا ہی تو شرک ہے۔ تو اس بات سے ہم روک رہے ہیں کہ آپ نیک بندے کے پاس جائیں۔ ہاں، اس کا ثبوت ہم آپ کو دیں گے کہ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی آ گئی، بارشیں آنا بند ہو گئیں۔ سیدنا عمر جو نماز استسقاء کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو میدان میں لے کر آئے،
اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہم انا کننا نتوسل بکا بنبینا، کہ اللہ پہل ہم جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کو میدان میں لے کر آتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے اور تو ان کی دعا کے بدلے میں ہم بارش عطا کر دیتا تھا۔ لیکن اب جو کہ ہمارے نبی نہیں ہیں تو میں اللہ تیرے حضور یعنی ایک زندہ بندہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، میں ان کو لے کر آیا ہوں، اے اللہ تو ان کی دعا کے برکت سے بارش نازل کر دے۔ تو جب وہ دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی۔ اب یہ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ یعنی ایک میٹھا سا جواب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی قبر پاس موجود ہے سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر، تو وہاں جا کے وہ دعا کر لیں۔ یعنی صحابہ کے ذہن میں کہیں یہ بات آئی تک نہیں جو کہ آج کے لوگوں نے نکال لی۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ایک نیک بندہ جو کہ زندہ ہو آپ اس سے دعا کرا کے وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو وسیلے کا ایک ذریعہ یعنی نیک بندے سے دعا کروانا، لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ میری امت کے محدث ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کے اتنے فضائل ہیں کہ ان کی تائید میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ یہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی قبر کے جانے کی بجائے وہ جا کے دعا کروا رہے ہیں نیک انسان جو کہ زندہ ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ قبروں پہ جا کے ان مردوں سے دعا کرنا یا ان کا وسیلہ استعمال کرنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے۔ باقی قبروں کی بات، ان پہ عمارتوں کی بات، آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2245 2245 نمبر نکال لیجیے، یعنی اسلام 360 میں سے نکال لیجیے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اس میں اللہ کے رسول نے 3 باتوں سے منع کیا، اس میں ایک بات ہے کہ قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، اور عمارت کا معنی یعنی قبر پہ کوئی بھی کمرہ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو اگر مسلمان بھائی اس حدیث کو مانتے ہیں تو انہیں یہ ساری قبروں کے جو عمارتیں ہیں گرانی پڑیں گی، دربار گرانے پڑیں گے، اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں غیروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچائے، صرف اپنے در کا منگتا رکھے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس سے دعائیں مانگیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔